یہ کہانی ایک ایسی جادوئی درخت کی ہے جس کا پھل بہت خوبصورت تھا، لیکن یہ اپنا پھل کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ پیڑ کا کہنا تھا کہ جو میری حفاظت کرے گا میں اپنا پھل اسے ہی دوں گا، اور جو میرا پھل کھائے گا وہ جادو سے بہت امیر ہو جائے گا۔ اسی گاؤں میں مشتی نام کا ایک بھکاری رہتا تھا جو اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ بابا پیسے دے دو، او بابا پیسے دے دو۔ بس کیا تم ہر وقت پڑھتے رہتے ہو؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو، چلو چلو۔ بس اسی طرح مشتی اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لکڑی کاٹنے والا بھی رہتا تھا۔ یار آج تو میں اس پیڑ کو کاٹ دیتا ہوں، وہ تو کافی پرانا ہے، اس کی لکڑی تو بہت مہنگی بکے گی۔ یہ سوچ کر لکڑہارا اس درخت کے پاس آیا اور کلہاڑی سے پیڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مشتی بولا، بھائی تم اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ تو بہت پرانا درخت ہے۔ پرانا ہے تو میں کیا کروں؟ اس طرح کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کوئی پھل بھی نہیں دیتا، میں اسے کاٹ دوں گا۔ نہیں، تم اسے نہیں کاٹو گے، اگر تم نے اسے کاٹا تو میں تمہیں ماروں گا۔ لکڑہارا بہت ڈھیٹ قسم کا انسان تھا، وہ درخت کاٹتا رہا۔ جب مشتی نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہا تو اس نے کہا، تم اس طرح باز نہیں آؤ گے، میں اپنے کتے کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں ٹھیک کرے گا۔ مشتی نے کتے کو آواز لگائی، جیکی یہاں آؤ اور اس لکڑہارے کو کاٹ لو۔ مشتی کی آواز سن کے کتا آیا اور لکڑہارے کے اوپر بھونکنے لگا۔ کتے کو دیکھ کر لکڑہارا وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں ایک آواز آئی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ مشتی پریشان ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اتنے میں پیڑ بولا، یہ میری آواز ہے، تم کیسے بول رہے ہو؟ پیڑ تو بے زبان ہوتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے بول سکتا ہوں جو میرا خیال کرتے ہیں۔ مشتی یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں درخت کی شاخوں سے پھل نکلنا شروع ہو گئے۔ مشتی یہ منظر دیکھ کر چونک گیا۔ لو اب دل میں ایک خواہش سوچ کر ایک پھل توڑ کر کھا لو، تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ مشتی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دل میں خواہش کر کے پھل توڑ کر کھا لیا، اور پھر اس نے جو خواہش کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ مشتی بہت خوش ہوا۔ اتنے میں پیڑ بولا، مشتے یاد رکھنا، تم ایک دن میں ایک خواہش کر کے ایک پھل توڑ کر کھا سکتے ہو۔ اگر تم نے لالچ کی تو پھر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ مشتی خوش ہوا اور چلا گیا۔ اگلے دن مشتی آیا اور بولا، میں نے دل میں گاڑی کی خواہش کی ہے، اے درخت اپنا پھل دے۔ درخت نے پھل دیا۔ مشتی نے پھل توڑ کر کھا لیا اور گاڑی آ گئی۔ مشتی خوش ہوا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر مشتی آیا اور بولا، میں نے دل میں گھر کی خواہش کی ہے، اے درخت اپنا پھل دے۔ درخت نے پھل دیا۔ مشتی نے پھل توڑ کر کھا لیا تو گھر آ گیا۔ اب مشتی ایک امیر انسان بن گیا تھا۔ امیر بننے کے ساتھ ساتھ اس کا گھمنڈ اور اس کی لالچ بھی بڑھ گئی تھی، اور وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ گیا تھا۔ چلو ہٹو غریب لوگوں، میرے راستے میں پتہ نہیں کہاں سے یہ غریب لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک دن مشتی نے سوچا کہ میں دل میں بہت ساری خواہشیں ایک ساتھ کر کے ایک بار ہی سارے پھل توڑ کر کھا جاتا ہوں اور فوراً دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہوں۔ لالچ میں مشتی درخت کی وہ بات بھی بھول گیا تھا جو درخت نے اسے کہی تھی۔ وہ درخت کے پاس گیا اور بولا، اے پیڑ، میں نے دل میں بنگلہ، نوکر چاکر، ہوائی جہاز، بہت سارا پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، موتی کی خواہش کی ہے، اے درخت اپنا پھل دے۔ درخت نے اپنے پھل نکال دیے۔ مشتی سارے پھل توڑتا گیا اور کھاتا گیا، لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کے گھر کا سارا سامان بھی غائب ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کی گاڑی اور درخت بھی غائب ہو گیا۔ پھر مشتی کو ہوش آیا اور اسے درخت کی وہ بات یاد آئی۔ مشتے یاد رکھنا، تم ایک دن میں ایک خواہش کر کے ایک پھل توڑ کر کھا سکتے ہو۔ اگر تم نے لالچ کی تو پھر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر مشتی رونے لگا، مگر اب اس کے رونے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
देखा दोस्तों, लालच कितनी बुरी चीज है। लालच इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जिसके बदले में सिर्फ आंसू, पछतावा और दुख ही मिलता है।